اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 14 تاریخ سابقہ جمعہ کو عید الاضحیٰ تھی، درس کا ناغہ رہا۔ تو آج کا درس سورہ الانفطار کی آخری 2 آیتوں سے ہو رہا ہے۔ وہ 82ویں سورت ہے۔ ایک ہی آیت اور قرآن کی ساری تعلیم کا نچوڑ۔ آپ سوچ لیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے جو آ رہی ہے۔ ملخص اس کا پنجابی کی جو کوت تک کر دیا ہے کہ یہ بات ہے کیا۔ آیتیں ہیں، اوپر آیا تھا یتلونہا یوم الدین، اور آیتیں یہ شروع ہوئی کہ ما ادراک ما یوم الدین۔ کہا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا یوم الدین میں۔ قرآن کریم کا پہلا ورق الٹیے، اس کے انٹروڈکشن میں فاتحہ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ ہے مالک کے یوم الدین۔ کے لیے ہمارے ہاں تراجم یہ ہے مالک دن جزا کا، اور جزا کا دن قیامت کا۔ تو گویا یہ بات کچھ قیامت کی ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اکثر اب سنا ہوگا درس میں، قرآن کریم کے یہ سارے مقامات جتنے بھی ہیں، ان کو قیامت تک کی اٹھا رکھا ہوا۔ قیامت موجود کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، قیامت مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت، جزا، سزا، وہ اپنے مقام پہ ہے، لیکن وہ اس زندگی کے بعد کی بات ہے۔ وہ اس دنیا میں انسان کو رہنا سکھاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ اس دنیا میں اس کا کیا تعلق ہے۔ مالک کے یوم الدین، دن، یوم کے معنی دن رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور دین جزا کا دن، اس کے معنی قیامت رکھ لیا۔ لیکن الدین جو ہے وہ صرف یہ جزا کی بات نہیں، وہ تو نظام زندگی ہے اس کے معنی۔ اور اسی دنیا میں اس الدین کے متعلق بتایا، خود قرآن واضح کر دیتا ہے، کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے دوسرے انسان کے ذہن سے کہ ہم لوگ خود کچھ متعین کریں اس کے معنی۔ وہ خود متعین کر دیتا ہے اپنی ساری بات، یہ چیز کہ یہ الدین اس دنیا کے اندر ہی، اور یہ یوم جو ہے وہ دور ہے، عہد ہے، ایج ہے، ایرا ہے الدین کا، وہ دور جس میں الدین غالب ہوگا، دین کا دور جب ہوگا۔ زندگی کے جن ادوار میں سے ہم گزر رہے ہیں، ان کو تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اگرچہ مذہبی پیشوائیت کے اعتبار سے تو لا دینی اتنی ہے کہ سوٹ پہنا ہوا ہے، کرزن فیشن ہے، سگریٹ پی رہا ہے، مغرب کا کر رہا ہے، تو یہ لا دینی ہو جاتی ہے۔ تو گویا اپنا دور جو ہے جس میں کچھ وضع قطع تراش خراش اس انداز کی ہو، جیسا وہ سمجھتے ہیں کہ شرعی ہے، وہ دینی ہو جاتا ہے۔ دینی اور لا دینی یہ نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا نے رہنمائی بھیجی اور دین الحق بھیجا۔ کائے کے لیے کیا مقصد تھا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ تمام، اب دین کا ترجمہ یہاں آ گیا، تمام نظام حیات جو انسانوں نے وضع کیے ہوں، تمام کُلِّهِ، تمام نظاموں کے اوپر غالب آ جائے۔ تو وہ تو اس دنیا میں غالب آئے گا نا۔ یہ سارے نظام باقی جو ہے کُلِّهِ، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حیات، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، جس کو بھی آپ نظام زندگی کہتے ہیں،
جو تو اس نظام کے مختلف گوشے اور شعبے اور اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ سیاسی معاشی کہتے ہیں، وہ ایک کلی چیز ہے، نظام زندگی۔ اب دین کے معنی نظام زندگی ہیں۔ میرے لغت میں آپ دیکھیے کس طرح سے میں نے قرآن کی آیات سے اور عربی زبان کی اسناد سے یہ بتایا کہ اس کے معنی نظام حیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھیجی اور ایک نظام حیات بھیجا، حق پر مبنی، الحق پر مبنی، اور وہ اس لیے بھیجا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ جتنے بھی باقی ادیان ہیں، اب یہاں ادیان کے معنی آپ سوچ لیجیے۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ کہا جاتا رہا کہ صاحب اسلام سب سے زیادہ افضل مذہب ہے، مذاہب کے ساتھ مناظرے ہم کرتے رہے۔ مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ دین کو مذہب جب بنا دیا تو وہ تو دین ہی نہیں رہتا، یہ نظام حیات ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے نظام حیات ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، عمرانی، ان تمام پر یہ غالب آئے گا۔ بھیجا اس لیے گیا ہے اس دین کو، اس نظام کو، تو گویا یہ الدین نظام ہے، اور وہ نظام ایسا ہے جو دنیا میں باقی ادیان یا باقی نظام عالم پر غالب آ کر رہے گا۔ تو بات اسی دنیا کے نظاموں کی ہو رہی ہے۔ یوم الدین جو کہا ہے سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی، ابتدا میں ہی، وہ دور ہے جس میں الدین غالب آئے گا، اور اس کے لیے ایک ہی خصوصیت بتائی ہے کہ اس میں اختیار اور مالک، صاحب اختیار، صاحب اقتدار صرف خدا ہوگا، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ باقی ادیان یا نظام زندگی جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، اس میں کسی نہ کسی نوعیت سے انسان صاحب اقتدار اور صاحب اقتدار ہوتا ہے، دوسرے انسانوں پر انسانوں کو اختیار ہوتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ تو خصوصیت یہ بتائی شروع میں ہی کہ دین جو اب دین ہے، مالک یوم الدین، الف لام والا دین، کہ یہ جو الدین خدا کی طرف ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو اس میں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کسی کا اقتدار نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ یہ ہے دور جس میں اسلام بحیثیت الدین کے غالب ہوگا، صاحب اقتدار ہوگا۔ میں نے تو کہا یہ تھا کہ اس میں قرآن کی تعلیم کا ملخص، وہ ارتکازن، جوہر، تت، وہ دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے، کاہے کے لیے آتی، کیا منتہا ہے؟ یہ میں پھر عرض کروں گا بار بار، آخری پارہ ہے، آخری پارے کی آخری صورتیں ہیں، آخری آیتیں ہیں، آخری بات یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ قرآن کی روح سے یہ بات خدا سے شروع نہیں ہوتی، خدا تو اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے، خدا تو اس کے لیے قدرت دیتا ہے، انسان سے شروع ہوتی ہے۔ دین کا ملخص تقریم انسانیت ہے، انسانوں کی مساوات۔ ہر انسان انسان ہونے کی وجہ سے یکساں واجب التکریم ہے۔ یہ ہے دین کا جو دور ہے، نظام ہے جو قرآن کا، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محتاج ہوگا نہ محکوم ہوگا۔ تکریم انسانیت اسی صورت میں باقی رہتی ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محکوم نہ ہو، محتاج نہ ہو۔ اقبال نے اپنے ہاں جو ایک نقشہ کھینچا ہے بہشت کا، اس میں یہ بتایا ہے اس دور کا، اس نظام کا، کہ کس دری جا سائل و محروم نیس، کہ اس میں کوئی شخص نہ محتاج ہے نہ محروم ہے اپنی ضروریات زندگی سے،
عبد و مولا حاکم و محکوم میں کوئی یہاں رعیت نہیں، بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، سربراہ نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی حاکم نہیں. انسان کی تکریم یا تکریم انسانیت جسے ہم کہتے ہیں، ہر فرد یکساں واجب التکریم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر حاکم نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محکوم نہ ہو. اسی کا نام مساوات انسانیت، یکساں انسان. یہ اس کے آگے جا کے جو اس کے اعمال، اس کے میرٹ، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی خصوصیات جو اس نے خود حاصل کیا ہے وہ الگ الگ ہر فرد کی ہوں گی. اس اعمال کے اعتبار سے یعنی اس کے اعمال دوسرے انسانوں سے ان کا تقابل ہوگا، موازنہ ہوگا، اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے برے. لیکن انسان ہونے کی جہت سے وہ یکساں واجب التکریم ہوگا دوسرے انسانوں کے مقابلے. یہ الدین تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدر اول کا اسلام جسے ہم کہتے ہیں، اس میں الدین بحیثیت ایک نظام زندگی کے غالب تھا، اور اس میں یہ مساوات کی صورت یہ تھی کہ عمر فاروق بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ کے سلام کرتا تھا. میں نے تقابل یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے معیار کے مطابق اس سے بلند ترین قریش کے اتنے بڑے بلند خاندان کا نسب کے اعتبار سے عمر، اور پھر عمر سربراہ مملکت کے اعتبار سے فاروق اعظم، دوسری طرف انہی نسبتوں سے حبش کا رہنے والا، یعنی عرب تو غیر عرب میں بڑے سے بڑے نسلی کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے کہ جائے کہ حبشی ہو اور وہ غلام ہو، پھر غلامی کی حیثیت سے انہی نے اس کو چھڑایا ہو، وہ کیفیت ہو. اور کیفیت یہ ہے کہ عمر اس کو سیدنا کہہ رہا اس کے جوہر کے اعتبار سے. حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے مکان کے آگے ایک ڈیڑھ بنوا لی ہے کہ وہ لوگ آ کے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا کریں. انتظار ذرا سمجھ لیجیے، وہ گھر کے اندر ہوں اور وہ پھر باہر اس کے اندر آئیں. حضرت عمر کو معلوم ہوا، انہوں نے وہ خط لکھا، بڑا مشہور ہے کہ عمر ابن عاص ان کا بھی نام تھا، ابن عاص، تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا. یہ فرق بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حاکم بڑا بڑا ہوا اندر بیٹھا ہے اپنے ہاں، اور یہ باقی جو ہیں وہ اس کا انتظار کریں باہر ڈیوڑی میں قیام کا انتظار گاہ کے اندر. اتنا بھی نہیں تھا. آپ سوچ لیجئے کہ کیا صورت ہوئی تھی. اور اس کے بعد یا ملوکیت آئی ہے، تو ملوکیت میں کیا ہو؟ عام دنیاوی نقطۂ نگاہ سے مملکت کی وسعتیں بڑی بڑھ گئیں، دولت بے شمار آ گئی، فارغ البالیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، یہ سب کچھ ہوا. وہ جو دین کی بنیاد تھی وہ منہدم ہو گئی، تکریم انسانیت نہ رہی، حاکم اور محکوم ہو گئے. خود ملوکیت یا ملک یا سلطان اپنے آپ کو کہلانا، باقی انسانوں سے یہ القاب یا خطاب یا یہ الفاظ جو ہیں انہی میں غلبہ پایا جاتا ہے، حکومت کا رنگ پایا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کے اوپر تسلط پایا جاتا ہے. جب یہ تکریم انسانیت کی بنیاد جو تھی منہدم ہوئی، تو پھر کس کس قسم کی زنجیریں تھیں جن میں انسان جکڑے گئے، کون کون سے طوق تھے جو انہیں پہنائے گئے. پھر ہر ایک نے اپنی اپنی حکومت جما دی. بادشاہوں نے ملوکیت کے رنگ میں یہ تو تھے ہی اقتدار ایسا جما لیا، سمجھوتا کیا مذہبی پیشوائیت سے جسے تھیوکریسی آپ کہتے ہیں. انہوں نے شریعت کو الگ کر لیا سیاست سے. اس سیاست میں تو بادشاہت یا اقتدار جو تھا یا حکومت جو تھی وہ بادشاہوں کی، سلطان کی، اور ان کا جو میدان تھا شریعت کا، اس میں ان کی حکومت.
بادشاہ کو تو کسی کو قتل کرانے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کسی قسم کا بہانہ ہی صحیح کرنا پڑتا تھا، کوئی دلیل دینی پڑتی تھی، کوئی مقدمہ چلانا پڑتا تھا. ان کے ہاں تو اس قدر تھوک نہیں تھی، یعنی فتویٰ کفر کا عائد کیا، مرتد قرار دیا اور اس کا قتل مباح ہو گیا کہ جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دو. اس قسم کا اقتدار اور غلبہ اور حکومت بادشاہ کو بھی نصیب نہیں. یہ تو ایسے واقعات تھے فتوے دے کے بادشاہوں کو بھی دام کرا دیا کرتے تھے. ان کے غلبے اور حکومت کا کیا کہنا؟ خدا یا خدا کے نظام کا غلبہ اور حکومت کا سوال ہی تھی. وہ جب نظام ہی وہ نہ رہا، انسانوں کا نظام آیا اور بدترین قسم کی وہ نظام کی صورت پیدا ہوئی، ملوکیت جسے آپ کہتے ہیں. اس قدر مختلف نوعیتوں کے یہ زنجیر اور یہ طوق سے گنائے نہیں جا سکتے، دیکھے نہیں جا سکتے. بڑا جامع شعر ہے. پھر وہی فارسی کا ہے، زے دام دانم و میں دانا این چنی دانم. مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ جال کس قسم کا تھا، اس کے نیچے جو دانے بکھیرے ہوئے تھے وہ کس قسم کے تھے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. این قدر دانم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زے فرق تابا قدم ہر کے ہست در بندست، کہ میرے سر سے پاؤں تک جو کچھ بھی ہے وہ بند میں جکڑا ہوا ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں وہ دام کیا تھا اور وہ دانہ کس قسم کا تھا. میں تو اب یہی جانتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک بند میرا جکڑا ہوا ہے. مسلمان کا بند جکڑا گیا. اس الدین کی جگہ جب انسانی نظام آیا ہے تو جس نظام میں ساتھ تھیوکریسی یا مذہبی پیشوائیت کا بھی نظام ہو تو اس کو تو پوچھو نہیں کہ وہ بند کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ بند تو مالک یوم الدین وغیرہ جتنی تھیں وہ ٹرمز، جتنی اصطلاحات تھیں قرآن کی، ان کو اٹھا دیا قیامت کے اوپر. اس دنیا میں نہ یوم الدین اس دنیا میں نہ اس یوم الدین میں مالکیت خدا کی رہی. خدا تو کہیں آتا ہی نہیں. قرآن نے یہ بتایا وہ جو مالک یوم الدین تھا اس کی تشریح یہاں کی. کہا کہ تم جانتے ہو یوم الدین کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا انداز ہے. ما درا کا ما یوم، لیکن یہ بات تمہیں خدا کے سوا کوئی نہیں بتاتا. خدا ہی بتائے گا، کیونکہ بڑی اہم چیز تھی. 2 دفعہ کہا ثم ما درا کا ما یوم الدین. ارے پھر سنو کہ یہ صرف خدا بتائے گا، کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ یوم الدین ہوتا کیا ہے. دین کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس دور میں اس دور کی خصوصیت کیا ہوتی ہے یہ خدا ہی بتا سکتا ہے. عزیزان مان سنیے، لکھ رکھیے، نوٹ کر لکھیے، ہمیشہ کے لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ الدین ہوتا کیا ہے. جب دین کا غلبہ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، یوم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. 4 لفظ ہیں. کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ ہے جی الدین کا یوم. عزیزہ نے من کیا میں عرض کروں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ عرض کرنے کا وقت آئے گا یا نہیں. اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی قوانین، اسلامی مملکت، پوچھو نہیں کیا کیا اسلامی. اسی دام کی مختلف کڑیاں. اسلامی تو قرآن نے بتایا گیا دین ہوتا کیا. لا تملک نفس لنفس شیئا. اللہ اکبر. کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر کسی قسم کا کوئی اختیار، کوئی اقتدار کچھ نہیں رکھتا. نہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ کوئی دوسرے کا محتاج ہوگا، نہ کچھ چیز سے کرانا چاہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آزادی انسان کے تصور میں یہ آزادی نہیں آ سکتی. عزیزان مان، آزادی کے لیے متلاشی ہے انسان.
آج زیادہ سے زیادہ سیاست میں وہ جمہوریت تک پہنچا، وہ بھی ایک انسان کی محکومی نہیں، انسانوں کا ایک گروہ ہو جاتا ہے 51 جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی غلامی ہوتی ہے۔ انسان تو انسانوں کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکا، انسانوں کی محتاجی سے نکل نہیں سکتا۔ اس وقت تک بھی حالانکہ یہ آسمان تک ہوا ہے اور جا رہا ہے اس سے بھی آگے، لیکن کارے ضمیرہ نے کو ساختہ، جو ساتھی نے کہا تھا نا، تو کارے ضمیرہ نے کو ساختی کہ بر آسمان نیز پرداختی، زمین کے معاملات تم نے سنوار دی ہیں جب آسمان کی سوری ہوئی ہے۔ ساتھی نے 600 سال پہلے کہا تھا زمین کے معاملات افراد ہی نہیں، قوموں کی قومیں دوسری قوموں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہیں، محتاج بھی ہیں، محکوم بھی ہیں۔ ان حالات میں آپ سوچئے کہ الدین اور الاسلام کا واسطہ کیا؟ یہ ہے یوم الدین جب ہوگا، جب دین کا نظام کہیں ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر کسی قسم کا اقتدار اور اختیار نہیں رکھے۔ اب یہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا تو کیا لا قانونیت ہو جائے گی؟ پھر معاشرے میں کوئی قانون ہی نہیں ہوگا، کوئی حکومت ہی نہیں ہوگا۔ قرآن عزیزہ نے من جو ہی یہ چیز آئی سامنے، کسی انسان کا انسان پہ اقتدار نہیں ہوگا تو آگے بات صاف کر دی، والامر یوم ذل اللہ، اس دور میں حکومت، قانون، اختیار صرف خدا کا ہوگا، اور خدا کا اقتدار خدا نے خود بتا دیا، ما انزل اللہ کا اقتدار۔ اس نے کہا کہ ہم بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح اپنی حکومت نہیں کام کرنا چاہتے کہ جس وقت جی چاہے ہمارا یہ حکم دے دیا، جس وقت جی چاہے وہ دے دیا۔ ہم قانون کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور قانون کا ضابطہ ہم نے قرآن کی شکل میں دے دیا، مکمل یعنی اس میں ہم تبدیلی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اس قسم کا قادر مطلق، اس قسم کا صاحب اقتدار، اور اپنے اوپر پابندی یہ عائد کی کہ ضابطۂ ہدایت، ضابطۂ قوانین دیا مکمل، ہم اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے، کوئی اس کو کسی طرح سے رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ محفوظ، غیر متبدل، مکمل ضابطۂ ہدایت یہ دے دیا کہ اس کا اقتدار ہوگا، ہمارا اقتدار یا خدا کا اقتدار جسے کہتے ہو، وہ ہمارے اس ضابطے کا اقتدار ہوگا۔ یہ دیکھا نا اپنا رول آف دی لا۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ انسان نے سب سے بڑی چیز جو کہی ہے وہ یہ کہ انسان کی حکومت نہیں، رول آف دی لا، قانون کی حکومت۔ بات چھپا گیا کہ قانون تو خود انسانوں کا بنایا ہوا ہے، براہ راست حکم نہ دیا، قانون بنا کے حکم دے دیا۔ یہ ساری دنیا میں جتنی غلامیاں اور محکومیاں چل رہی ہیں ان قوانین کی چل رہی ہیں نا، جو صاحب اقتدار لوگوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، کوئی شکل بھی ان کی کوئی کہنا، وہ کہتا سوال ہی نہیں ہے، کسی انسان کو کسی انسان کے لیے قانون بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ مکمل، غیر متبدل، محفوظ ضابطۂ حیات، اس کی محکومی یا اس کی حکمرانی، یہ ہے یوم الدین۔ یہ ہوگا جس میں خدا کے اس ضابطۂ حیات کی حکمرانی ہوگی، اسی کا اقتدار ہوگا، اسی کا اختیار ہوگا، کسی انسان کو کوئی اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا۔ تو اب غور فرمالیے آپ نے کہ الدین کسے کہتے ہیں، یوم الدین کیا ہوتا ہے، الاسلام یا جسے ہم اسلامی کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی نظام جس میں حکمرانی یکساں خدا کی کتاب کی ہے، وہ ہے الدین، وہ ہے الاسلام، وہ ہے اسلامی۔ اور جس میں ذرا بھی کسی انسان کا اقتدار و اختیار آ گیا وہ شرک ہے، توحید نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکم ہی احدا، خدا اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرا نے من بات دور چلی جائے گی، اس نے تو یہ کہا ہے کہ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی انسان سے یہ کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ صحابہ دیگرہ کے رسد، یہ ہے یوم الدین، یہ ہے الدین،
یہ ہے آج اسلام. کسی انسان کی ذرا سی بھی تذلیل اور توہین ہوئی تو اسلام نہ رہا اس میں. تو واقعات بار بار آتے ہیں، دہرانے بھی پڑتے ہیں. اگر عمر کے زمانے میں یونس کا گورنر تھے نا، وہ بڑے بڑے بلند پایا گورنر تھے. کسی یہودی کو، یعنی غیر مسلم محکوم جسے کہتے ہیں، وہ تو بہرحال محکوم یا رعایا کی حیثیت سے رہتے تھے نا، رعایا کی حیثیت سے رہنے والا غیر مسلم، اسے کہہ دیا کسی طرح سے، کوئی غصے میں آ گئے کسی بات میں، اخذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے. وہ خود نہیں ذلیل کرے بلکہ کہا خدا تجھے ذلیل کرے. اور اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو سوچا تو کہا کہ اس میں تو اس کی تذلیل ہو گئی. اسی وقت قلمدان تھپ دیا اور سیدھے بارگاہ خلافت میں پہنچے، استعفیٰ پیش کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی اقتدار یا کوئی منصب رکھوں، میں نے ایک انسان کی تذلیل کر دی ہے. بس تیرا ہی کہا کہ نہیں بابا کوئی بات نہیں ہے، یوں ہی نکل گیا، یہ تو ایک الفاظ ہے تم نے. کہنے لگا جس کو دوسرے انسان کی تذلیل کے وقت اپنے آپ سے اتنا اقرار نہیں رہتا کہ وہ سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اسلامی مملکت میں کوئی منصب بھی لے. نہیں گئے. اسی عمر بن عاص نے کسی کو منافق کہہ دیا تھا، حضرت عمر نے اسی وقت کہا کہ اس سے معافی مانگو، اگر ایسا نہ کرو گے تو میں تمہیں سزا دے دوں گا. منافق کہنے سے تو اس کی تذلیل ہو گئی. یہاں روز کفر کے فتوے چڑھے جاتے ہیں. یوم الدین تو نہیں ہے نا، یوم الدین میں تو یہ بات ہو. ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ آ گیا نا 4 لفظوں کے اندر سارا ہی اسلام کا نچوڑ اس کے اندر. اور اسی پہ یہ سورہ الانفطار ختم ہوئی. عزیزان ایمان کیسا حسین خاتمہ ہے جیسا اس کا تھا. اور اس کے بعد آ گئی 83ویں سورت سورہ التثفیف. اور عجیب آپس میں کہتے ہیں ربط نہیں قرآن کے اندر، محرم نہیں ہے تو ہی نواح ہے راز کا. یہاں جو کہا ہے کہ الامر یومئذ للہ، اس میں لا تملک لنفس کے اندر حکومت کا شائبہ نظر آتا ہے، اختیارات سیاسی نظر آتے ہیں. لیکن دوسری چیز جو میں نے ابھی عرض کی، محتاجی تو معاش میں ہوتی تو یہ بڑی محتاجی ہوتی. اقبال نے جب کہا تھا کہ کس نہ گردد درج ہاں محتاج کس نقطۂ شرع مبین این نست و بس. خوب انداز تھا اس شخص. کوئی فرد کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، شریعت کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے اور بس بات ختم ہوئی. سورہ الانفطار کے آخر میں وہ محکومیت کی نفی کی گئی تھی. کسی انسان کی کسی دوسرے انسان سے حکومت نہیں ہوگی. اب باقی رہی احتیاج کی شکل، تو ساتھ ہی اگلی صورت جو ہے ویل للمطففین. اللہ تباہی ہے مطففین کے لیے. بڑی جامع اصطلاحات ہیں قرآن کی عزیزان مان. اس دور میں ابھی یہ جسے آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، نظام سرمایہ داری کہتے ہیں، یہ اس ایک منظم شکل کے اندر ابھی نہیں آیا تھا تو ساری دنیا میں یہ، لیکن جس طرح سے ہمارے اس دور میں آ کے اس نے ایک تنظیمی شکل اختیار کر لی ہے، یہ ایک ازم بن گیا ہے. ابھی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس لیے اس کے لیے ایک جامع اصطلاح تو نہیں، لیکن سرمایہ داری کے نظام کے جتنے بھی عناصر ترکیبی ہیں، کانسٹیٹوئنٹس ہیں، جن سے یہ مرکب ہوتا ہے، جو اس کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں، یہ موجود تھی. تو قرآن نے ان کو الگ الگ گنا کے جب جمع کیا جائے تو نظام سرمایہ داری بن جاتا ہے. انہی کے لیے الگ الگ اصطلاحات ہیں. مترفین آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آ چکا ہوا، دوسروں کی محنت پر عیش کی زندگی بسر کرنے والے. یہاں آیا ہے متفقین، تفصیف. یہ کیا ہے خود ہی بتا دیا اگلی آیتوں میں، لیکن اس تک آنے کے لیے بھی ایک تمہیدی تعارف کی ضرورت ہے. شیخ صاحب بند کیجیے.
چین کی آزادی کے زمانے میں جو ان کی لڑائیاں ہوئیں، اب احباب کو شاید علم ہو کہ چینگ کیائی شیک کے ساتھ ان کا بڑا مقابلہ تھا. وہ انہی میں سے تھا، انہی کے خلاف تھا. وہ جنگ اس کے ساتھ اس لیے اہم تھی کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا، تو گویا وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ کو گنا جا سکتا ہے. چینگ کا اشاق کی کیفیت یہی تھی. یہ جتنی بھی سرمایہ پرست اور استعماریت پرست حکومتیں ہیں، یہ ہمیشہ دوسروں کو آگے رکھ کے آپ پیچھے رہتی ہیں، کٹواتی مرواتی ان کو ہیں. تو یہ بڑی اہم جنگ تھی اس زمانے کی، اور ایک دنیا جانتی تھی کہ چینگ کا اشاق جو تھا وہ ایک پٹھو کی حیثیت سے تھا، امریکہ اس کے پیچھے تھی. لیکن بہرحال وہ جنگ بڑی سخت ہوئی اور اس میں اسے شکست ہوئی بہت بڑی. چین سے بھاگنا پڑا. تو آپ کو پتا کہ الگ جا کے اس نے پھر وہ حکومت قائم کی. اس شکست کے بعد امریکہ نے اپنے ہاں یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان اور اسلحہ اور افراد کی کثرت، پھر وہی چینگ کا اشاق کے ساتھ بھی موجود تھی یہ فوجیں بھی، تو اس کے باوجود ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ یا چینگ کا اشاق کا نام دیتے تھے کہ اسے شکست کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ہم احتیاط برتیں اور جو اس قسم کے لوپ ہول رہ گئے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے. تو تحقیق کرنے کے لیے امریکہ سے ارباب سیاست بھی آئے، بڑے بڑے دانش مند بھی یہاں آئے، بڑے بڑے ارباب صحافت بھی آئے. انہوں نے آ کے اپنے اپنے دائرے کے اندر بڑی انکوائریز کی، اسباب معلوم کرنے کے لیے اس شکست سے. صحافیوں میں ایک نامور صحافی تھا جیک بیلڈن. اس نے آ کے بڑی وسیع تحقیق کی اور پھر ایک کتاب لکھی، چائنا شیکس دی ورلڈ، چین نے دنیا کی بنیادیں ہلا دی. یہ کتاب کا نام تھا. اور اس میں بات اسی سے کی گئی تھی کہ شکست کیوں ہوئی ہے چینگ کا اشاق کو. اس کا جو پریفیس ہے دیباچہ تمہید تعارف کچھ کا یہ پہلا صفحہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ ارباب سیاست بھی گئے، دانشور بھی گئے، اقتصادیات کے ماہر بھی گئے، صحافی بھی گئے، اپنے اپنے دائرے میں انہوں نے تحقیق بھی کی، مختلف نتیجے پہ پہنچے. میں گیا اور میں نے جس نگاہ سے اس کا مطالعہ کیا، میں تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں. وہ اس کے تعارف میں یہ لکھتا ہے، عزیزان من غور کیجئے یہ لوگ کہاں تک پہنچے. اس نے کہا ہے کہ بات ساری یہ تھی کہ چینگ کا اشاق کو کوئی وہ کچھ کہنے والا نہیں تھا جو محمد نے قریش سے کہا تھا. محمد نے قریش سے کہا تھا کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. قریش، تمہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم ان لوگوں کی تکریم نہیں کرتے تھے جو اکیلے رہ جاتے تھے، تم مفلسوں محتاجوں کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ چینگ کا اشاق کو کہنے والا محمد نہیں تھا، اس لیے چینگ کا اشاق کو شکست ہو گئی. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جہاں اور جس قوم کے ہاں محمد کا لفظ میں نے بول دیے ہیں، معاف رکھیے کہ ساتھ ہی میں نے برت نہیں کہا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار میں کہوں گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جس قوم میں محمد ہوگا قریش کو کہنے، تو قریش کی طرح کہنے والا، اسے شکست نہیں ہو سکتی. شکست اسے ہی ہوگی کہ جہاں یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک ابدی حقیقت ہے. چینگ کا اشاق کا اور چین کا ہی معاملہ نہیں ہے،
یہ ایک دنیا کی سیاست کا بنیادی اصول ہے کہ وہ کہنے والا بل لا تکرمون الیتیم، یہ آیت نقل کی ہے اس نے، ولا تحاضون الی طعام المسکین 89/17 89 کو غالباً پھر میری بیٹیاں ہنسیں گی، 99 شاید کہتے ہیں یہ 79 اور 99 کا چکر ہی رہا میرے 89 تو ہاں جی 89 تو ہمارے یہاں اور ہوتی ہے سیدھی گل ہے یار پنجابی سارے بیٹھے ہیں 99 سے کی فرق آ جاتا تھوڑے جی چاہتا ہے کہ 2-4 اور آیتیں جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی ملائی دوں میں، یہ درمیان کی آیت کیا بات ہے سر، قرآن میں ہے کہ انسان کی عجیب کیفیت ہے، ذرا خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو پھولا نہیں سماتا، فخر سے کہتا ہے یا میرے، اور وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، دیکھیے رزق کی اہمیت کتنی ہے قرآن کی روح سے، کہ جب ذرا بھی گردش آتی ہے اس کو اور رزق ذرا نپا تولا سا ملتا ہے، نکلا ہی کہا ہے پوری طرح مسکین و محتاج نہیں ابھی ہوا وہ ہماری طرح، کچھ نپا تولا سا جب اس کو ملا ہے فیقول، تو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ربی اہاننی، کہ میرے خدا نے مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا، میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ جواب ملتا ہے کہ خدا کسی کو یوں ہی ذلیل نہیں کیا کرتا، تم کہتے ہو کہ تم نے کیا ہی کچھ نہیں تھا، تمہیں یاد نہیں ہے، کلا، یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا سن لو، بل لا تکرمون الیتیم ولا تعضون علی طعام المسکین، تم ان کی عزت نہیں کیا کرتے تھے جو تنہا رہ جاتے تھے، تم جتھے والوں کی، پارٹی والوں کی، گروہ والوں کی، ان کی تو عزت کرتے تھے، ان سے ووٹ لینے ہوتے تھے، تم نے جو اکیلا رہ جاتا تھا معاشرے میں تم اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، اور تم مسکین جس کا چلتا ہوا کاروبار کہیں بند ہو جاتا تھا، معذور ہو جاتا تھا، تم اس کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگلی 2 آیتیں بھی ساتھ ہی لے لیجئے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وہ جو وراثت میں تمہیں جاگیر مل جاتی تھی نا تو وہ کہتے تھے شیر مادر کی طرح آرام اکیلے ہی کھا جاتے تھے، وہ تو وراثت بھی اکیلے نہیں کھانے دیتے، تمہاری یہ کیفیت تھی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم ایسا، وہ جمع عجیب لفظ ہے یہاں، کہیں نشیب نے گڑھا کھود لیا جائے کہ ادھر سے جتنی بارش کا پانی ہو وہ آگے نہ جانے پائے، اس گڑھے میں جمع ہو جائے، تو کہا کہ تم مال کے لیے ایک گڑھا کھول لیا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی دولت سمٹ کے تمہاری گڑھے کے اندر آ جائے، تمہاری یہ کیفیت تھی، اس لیے تم یہ جو کہتے ہو نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، خدا نے مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا، وہ یوں ہی ذلیل نہیں کیا کرتا، تمہارا نظام یہ تھا، تم یہ کرتے تھے، ایک فرد کی بات نہیں، یہ تو نظام ہے نا، تو یہ ہے نا سارا نظام سرمایہ داری، تم جو ذلیل ہوئے ہو، خوار ہوئے ہو، شکست کھائی یا محتاج ہوئے ہو، اس وقت وہ اس نظام کے نتیجے کے طور پر ہوا ہے، یاد رکھو۔